باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری ماؤں بہنوں، آپ سبھی کو معلوم ہے کہ آج کا یہ پروگرام مدرسہ دارالعلوم فاروقیہ بزم صدیق زہر اہتمام رکھا گیا ہے، اور میں آپ تمام ماؤں بہنوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے بیان سننے کے لیے آئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے آنے کو قبول فرمائے۔ میری ماؤں بہنوں، آپ سبھی کو معلوم ہے کہ مولانا عارف قاسمی صاحب کا مدرسہ دارالعلوم فاروقیہ کے اندر طالبہ اور طالبات علم حاصل کرتے ہیں۔ میری ماؤں بہنوں، ہم اردو کے ساتھ ساتھ ہندی اور ہائی اسکول کی بھی تیاری کر رہے ہیں، جس کے باوجود ہمیں وقت کم ملا، اور اس مختصر وقت نے ہمارے استاد نے ہماری پروگرام کی تیاری کرائی۔ اس لیے میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ ہمارے بیانوں میں جو بھی غلطی ہوں اس کو درگزر کریں۔ میری ماؤں بہنوں، میں مولانا عارف قاسمی صاحب کی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس محل میں بھی بڑے حفاظت کے ساتھ ہمارے مستقبل کو سنوارنے کی کوشش کی ہے۔ بلکہ میری ماؤں بہنوں، ان کی خواہش تو یہ ہے کہ ان کے معاشرے کی ہر نوجوان بچے کے مستقبل کو سنواریں تاکہ ان کی زندگی خوشحال گزرے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ بہرحال میری ماؤں بہنوں، آج کی یہ برقرار مجلس کا انتظام جس مقصد کے تحت رکھا گیا ہے وہ خطاب و بیان جو ہر عوام کے سامنے معافی ضمیر کو پیش کرنے کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ یہ میری بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ میں آپ حضرات کے سامنے گفتگو کر رہی ہوں۔ میری ماؤں بہنوں، چلیے اس ہستی کی طرف رخ کرتے ہیں جنہوں نے ہمیں گفتگو کرنا سکھایا ہے، جنہوں نے ہمارے ہاتھوں کو حرکت دینا سکھایا ہے، جنہوں نے ہماری زبان کے اندر طاقت اور قوت کا ہنر سکھایا ہے، اور آج کل اس بگڑے ہوئے معاشرے سے آپ بخوبی واقف ہیں۔ بہرحال میرے کہنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ مدرسہ دارالعلوم فاروقیہ کے اندر بڑی ہی شوق ذوق کے ساتھ تعلیموں کا اروا روا دبا ہے، اور ماشاءاللہ ہمارے مدرسے میں لڑکوں کے ساتھ ساتھ لڑکیوں کو بھی تعلیم سے نوازا جاتا ہے۔ میں یہ کہتی ہوں کہ آج کی لڑکیوں کو پڑھانا، ان کے اوپر اپنا وقت صرف کرنا ناقابل قبول ہے، لیکن میں اپنے استاذ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے اس محل میں بھی بڑے حفاظت کے ساتھ ہمارے مستقبل کو سنوارنے کی کوشش کی ہے۔ تو وہ علی جناب محمد حمداللہ، وہ علی جناب سرزمین مراد آباد سے تعلقات رکھتے ہیں، اور وہ مولانا عبد الناصر صاحب کے صاحبزادے مولانا حمداللہ قاسمی صاحب ہیں، جن کی وجہ سے آج کا یہ دن دیکھنا ہمیں نصیب ہوا۔ اور میری ماؤں بہنوں، میرے تمام اساتذہ بھی قابل قبول ہیں جن کی محنت کے باوجود آج میں آپ کے تمام کے سامنے اپنے استادوں کا شکریہ ادا کر رہی ہوں۔ بہرحال میری ماؤں بہنوں، چلیے پروگرام کو شروع کرتے ہیں۔ تو چلیے، جب بھی کسی محفل میں جب لوگ اپنی محفل کا آغاز کیا کرتے ہیں تو یقیناً اپنی اپنی کتابوں سے کیا کرتے ہیں، لیکن ہمارے اکابر کا یہ عین عمل رہا ہے کہ ہمارے اکابر جب بھی محفل کا آغاز کیا کرتے ہیں تو وہ قرآن کریم کی تلاوت سے کیا کرتے ہیں، اور ہمیں یہ چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حرف سچا ہے، اس کا ایک ایک حرف حسین اور خوبصورت ہے۔ ہاں، یہی وہ قرآن ہے کہ جس نے خلیل اللہ کو سیف اللہ بنایا تھا۔ ہاں، یہی وہ قرآن ہے کہ جس نے حبشی کی عظمت کو بڑھایا تھا۔ ہاں، یہی وہ قرآن ہے کہ جس نے عمر کے گھمنڈ کو توڑا تھا۔ ہاں، یہی وہ قرآن ہے جو سب سے حسین، جو سب سے اعلیٰ ہے، جس کو شاعر نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں یوں کہا ہے کہ سب کتابوں سے بھلا قرآن ہے، سب کتابوں سے بھلا قرآن ہے، یہ ہمارا دین ہے، ایمان ہے، ہم کریں گے اس کی عزت اور ادب سینے میں جب تک ہمارے جان ہے۔ تو چلیے میری ماؤں بہنوں، بنا کسی تفسیر سے اس عظیم الشان قرآن مجید کے ذریعے میں آپ حضرات کو
اس لیے میں ایک ایسی طالبہ سے درخواست کرتی ہوں جو قرآن پڑھنے کا انداز جانتی ہیں، جو قرآن پڑھنے کا لفظ جانتی ہیں، جو قرآن کے لفظوں کو تجویز کے ساتھ پڑھتی ہیں، جن سے میری مراد عزیزاً صوفیہ خاتون ہیں، موصوفہ تشریف لائیں اس شعر کے ساتھ کہ وہ چمن میں نہ بہاروں میں مزہ آتا ہے، کہ وہ چمن میں نہ بہاروں میں مزہ آتا ہے، جو مدینے کے نظاروں میں مزہ آتا ہے۔ لوگ بہلاتے ہیں دل گیت گانوں سے مگر، لوگ بہلاتے ہیں دل گیت گانوں سے مگر، مجھ کو قرآن کے پاروں میں مزہ آتا ہے۔ موصوفہ تشریف لائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق اللہ العلی العظیم۔ ماشاءاللہ، بہت ہی خوب، ماشاءاللہ، بڑے ہی خوبصورت انداز میں موصوفہ تلاوت کلام اللہ سے محفل کا آغاز فرما رہی تھی، اور میرے زبان پر بار بار یہ شعر ابھر رہے تھے کہ اے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، اے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ ماشاءاللہ، بڑی ہی خوبصورت انداز میں موصوفہ تلاوت کلام اللہ سے محفل کا آغاز فرما رہی تھی۔ دل تو یہ چاہتا تھا کہ محترمہ پڑھتی جائیں اور ہم سماعت فرماتے رہیں، لیکن وقت کی نزاکت کو ملحوظ رکھتے ہوئے محترمہ نے اجازت چاہی اور وہ اپنی جگہ پہ تشریف لے گئی۔ تو چلیے اسی طرح سے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ حضرات کو نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں لے چلتی ہوں۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی کی تعریف اور توصیف کے بعد اگر کسی کی تعریف اور توصیف کی جائے، اگر کسی کی حمد و ثنا بیان کی جائے، اگر کسی کے چہروں کو دیکھ کر اعتبار کیا جائے، اگر کسی کی زندگی کو دیکھ کر اعتبار کیا جائے تو وہ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف ہے۔ اور خالق کائنات کے بعد اگر کوئی ذات الہی سب سے زیادہ تعریف اور توصیف کے لائق ہے تو وہ میرے اور آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اور آخر کیوں نہ ہو، جس کے نتیجے یہ روح زمین بنائی گئی، آسمان کو وجود ملا، چاند سورج ستاروں کو روشنی ملی، جس نبی کی تفریقہ ساتوں آسمان تک ہے، جس نبی کی حکومت بجروبر سے اٹھ کر سورج تک ہے، جس نبی کی طرف مدینہ منسوب ہوا تو مکرمہ بن گیا، جس نبی کی طرف مدینے نے نسبت حاصل کی تو منورہ بن گیا، خیالات کے پروانوں نے ساتھ چھوڑ دیا اور کہنے والوں نے کہہ کہہ کر ہتھیار ڈال دیے۔ میری ماؤں بہنوں، جب بڑے بڑوں نے ہتھیار ڈال دیے تو چلیے ہم بھی خدا کے ذکر سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے سے اپنی محفل کو سجاتی ہوں۔ تو میں درخواست کروں گی ایک ایسی طالبہ سے جب وہ پڑھتی ہیں تو مجلس کو معطر کر دیتی ہیں، جن سے میری مراد عزیزہ علمہ خاتون ہیں۔ موصوفہ تشریف لائیں اس شعر کے ساتھ
کہ درے اقصد تک پہنچا دو میں ہر غم بھول جاؤں گی، درے اقصد تک پہنچا دو میں ہر غم بھول جاؤں گی، مدینہ مجھ کو دکھلا دو میں ہر غم بھول جاؤں گی، بڑا بیتاب رہتا ہے غم طیبہ میں دل میرا، نبی کی نعت سنوا دو میں ہر غم بھول جاؤں گی۔ نے دیکھے محمد پر قربان زمانہ ہے، جس جس کو بھی دیکھا ہے وہ ان کا دیوانہ ہے، بن دیکھے محمد پر جس جس کو بھی دیکھا ہے وہ ان کا دیوانہ ہے، روزہ ہے جو آقا کا جنت کا وہ ٹکڑا ہے، روزہ ہے جو آقا کا حضرے میں تو اماں کے رحمت کا خزانہ ہے، حضرے میں تو اماں کے رحمت کا خزانہ ہے، بن دیکھے محمد پر جس کو بھی دیکھا ہے وہ ان کا دیوانہ ہے، بن دیکھے محمد پر قربان زمانہ ہے، جس جس کو بھی دیکھا ہے وہ اس دن سے بلندی پر پہنچی ہے میری قسمت، اس دن سے بلندی پر پہنچی ہے میری قسمت، جس دن سے محمد کا دن سے محمد کا ہونٹوں پہ ترانہ ہے، بن دیکھے محمد پر قربان زمانہ ہے، جس جس کو بھی دیکھا ہے وہ بن دیکھے محمد پر قربان زمانہ ہے، جس جس کو بھی دیکھا ہے وہ ان کا دیوانہ ہے، معراج کے سب مولا
बिन देखे मोहम्मद पर कुर्बान ज़माना है। जिस जिसको भी देखा है वो उनका दीवाना है। बिन देखे मोहम्मद पर कुर्बान ज़माना है। जिस जिसको भी देखा है वो उनका दीवाना है। कुछ भी तो नहीं पल्ले आमाल अरे साइम। कुछ भी तो नहीं पल्ले आमाल अरे साइम। सरकार की मिदहत ही बख्शिश का खजाना है। सरकार की मिदहत ही बख्शिश का खजाना है। बिन देखे मोहम्मद पर कुर्बान ज़माना है। जिस जिसको भी देखा है वो उनका दीवाना है। बिन देखे मोहम्मद पर कुर्बान ज़माना है। जिस जिसको भी देखा है वो उनका दीवाना है। अस्सलामु अलैकुम। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़े ही खूबसूरत अंदाज में मौसूफा नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से महफिल को सजा रही थी। माशाल्लाह, बड़े ही खूबसूरत अंदाज में मौसूफा नाते नबी गुनगुना रही थी।